السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ہم تمام عمران خیریت سے ہوں گے۔ آج کے درس چهارم ہے ہمارا کارهای روزانه، یعنی روزانه کے کام کاج۔ واژه‌های جدید: آشپزی میکند، استراحت میکند، بازی میکند، پارک میرود، تمیز میکند، جارو میکند، خرید میکند، سینما میرود، صبحانه میخورد، غذا میخورد، گردش می رود، لباس می شوید، مطالعه می کند، نهار می خورد و نماز می خواند. خوب، اهداف درس امروز ما: انتظار می رود زبان آموز پس از خواندن این درس بتوانند: شماره 1. ضمیر جدا و پیوسته را در جمله تشخیص دهد. جو آج ہم پرونون پڑھیں گے ان کے جو ضمیریں ہیں، وہ جو ضمیریں ہیں ہم نے پڑھا تھا پیوستے اور گسستے، آج ہم پڑھیں گے، جملے میں اس کی تشخیص دیں گے، مشخص کریں گے، جانیں گے۔ شمارے 2. در جملے ضمیر را جایگزین اسم کند. اب یہاں پر جملوں میں پرونون کی جگہ ہم نیم جو اسم ہے وہ ہم جایگزین کریں گے، ایڈ کریں گے۔ با استفادہ صفت و ضمیر جملے بے سازد. ہم یہاں پر صفت کا پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاسز میں، صفت اور اسم کو ملا کر ہم جملے بنائیں گے، اور اسی طرح جو الفاظ ہوں گے اور اسی طرح جو تمرین ہم انجام دیں گے، جو جملے ہم پڑھیں گے اور جو متن ہوگا انشاء کا اس کو ہم لکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حصہ ہمارا نوشتن ہے۔ آتے ہیں آج کے نیکسٹ پیج کی جانب۔ اصلی جو ہمارا پیج ہے شمارے 1 میں واژه‌ها الفاظ میں شما امروز چه کار میکنید؟ آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا آج کیا کام کاج ہے؟ خوب، جملہ زیرہ بخوانید و تصویر مناسب را انتخاب کنید۔ جملے کو پڑھیں اور جملے کو پڑھ کر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہاں یہ جو جملہ ہے اس تصویر کے ساتھ مناسب لگ رہا ہے، جیسے تصویر میں دکھائی دے رہا ہے۔ جیسے کہ بہرام امروز بعد از نهار تلویزیون میبیند. من و همسرم امروز به پارک میرویم. من امروز در کتابخانه مطالعه میکنم. برادرم امروز بعد از کلاس تکلیف مینویسد. حسین امروز بعد از نماز ظهر میخوابد. نماز ظهر میخوابد. پدرم امروز نیم ساعت روزنامه میخواند. یعنی تلویزیون میبیند، ٹیلیویژن دیکھتا ہے، پارک میرود، پارک جاتا ہے، مطالعہ میکند، مطالعہ کرتا ہے، تکلیف مینویسد، وہاں پہ جو ہوم ورک ہے، جو مشق دی گئی ہے اسے لکھتا ہے، میخوابد سوتا ہے یا نیند کرتا ہے، اور اسی طرح روزنامے میخواند یعنی اخبار پڑھتا ہے۔ تو اسی حساب سے آپ تصویر کو دیکھیں کہ یہ چیزیں جہاں پہ ایڈ ہو رہی ہیں تو وہ آپ نے آپشن لکھ دینا ہے کہ یہاں یہ جو جملہ ہے مجھے لگ رہا ہے بے والا تصویر والا ہے، یہ الف، یہ تھے، یہ سا، یہ جو بھی ہے آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ آتے ہیں خواندن پڑھائی کے معاملے میں۔ متن زیرہ بخوانید کہتے ہیں کہ اسم او رسول است۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو نارمل جملے ہیں ان کا ہم ترجمہ ہم نہیں کر رہے کیونکہ آپ کو آتا ہے، ہم پچھلے اتنا پڑھ چکے ہیں کہ آپ کو یہ نارملی جو الفاظ ہیں آپ کو آتے ہیں، پھر بھی اگر کوئی مشکل جہاں پہ ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسم او رسول است، رسول اہل ایران است و در یک خانواده 4 نفر زندگی میکند. یعنی ان کی فیملی 4 افراد کی ہے تو انہیں 4 افراد میں ہی وہ زندگی گزار رہا ہے۔ او ہر روز ساعت 7 صبح صبحانه میخورد و بعد از صبحانه به دانشگاه میرود. یہ ناشتہ کرتا ہے۔ خوب، رسول ساعت 12 ظهر نماز میخواند. او امروز بعد از نماز با خانوادهش نهار میخورد. اپنی فیملی کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھائے گا۔ و 1 ساعت میخوابد. رسول عصرها به کتابخانه میرود و شبها با برادرش کتاب مطالعه میکند. پدرش قرآن میخواند، اس کا بابا قرآن پڑھتا ہے۔ و مادرش غذا میپزد، اس کی جو ماں ہے وہ کھانا بناتی ہے۔ آنها بعد از شام ساعت 10 شب مسواک میزند و میخوابند. رات کے 10 بجے وہ مسواک کرتا ہے، برش کرتا ہے، اس کے بعد وہ میخوابد یعنی سو جاتا ہے یا سوتا ہے۔ خوب، تمرین اول دیکھیں۔ جملہ های مناسب را به یک دیگر متصل کنید. مناسب جو الفاظ جملے لگ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کریں، ایڈ کریں۔ مثلا پدر من در مسجد نماز میخواند. اب
یہ کیا ہے؟ پھدرم در مسجد نماز می خواند۔ اب یہاں پر ضمیریں دیکھیں، ضمیریں جو اوپر آپ کو بتایا تھا پیوستے یا گسستے جو ہے نا وہ ایڈ کی جا رہی ہیں۔ یہاں پر ضمیر یہ ہے کہ آپ کو بتایا تھا جب ہم جملے کو مختصر کرتے ہیں تو من کی جگہ میم، جیسے کہ کتاب من کو کہتے ہیں کتابم، ٹھیک ہے نا، اس کی کتاب کتاب ہے، او کی بجائے ہم کتابش کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی طرح من کا مختصراً میم، تو کا تے، او کا شین، ما کا مان، شما یعنی تھان، اور آنہا یعنی شان۔ تو یہ احترامان بھی، اور اسی طرح ضمیریں جو فستہ ہوتی ہیں ان کی خود مختصراً یہاں پہ یہ چیزیں ایڈ ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کو پہلے پڑھا چکے ہیں، یہاں پہ جملوں کو آپ نے ایڈ کرنا ہے مناسب جملے کو دیکھ کر۔ تمرین 2 میں دیکھیں با استفادہ تصویر ہا دربار کار های امروز یک جمله بنویسید۔ جمله بنانا ہے، جیسا کہ من امروز مطالعه میکنم، اب نماز میخوانند، اب یہاں پہ جملہ آپ خود بنا سکتے ہیں، آنها امروز نماز میخوانند، اسی طرح باقی بھی آپ نے تصویر کو دیکھ کر جملے بنانا ہے۔ آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب، واجہہ شما فردا چه کار میکنید؟ آج کا کام تو ہم نے کر لیا، فلاں 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 کام کرنا ہے، ہم نے کتاب کا مطالعہ بھی کرنا ہے، ظہر کا کھانا بھی کھانا ہے، مدرسے بھی جانا ہے، فلاں کام، تو یہ آج کا کام۔ شما فردا جو کل آنے والا دن ہے اس پہ آپ کیا کام انجام دیں گے، تو اس پہ آپ جملہ بناتے ہیں۔ خوب، فردا پہ ہے کہ احمد فردا لباس را اتو میکند، استری کرے گا اتو میکند۔ ما فردا در کتاب خانه درس میخوانیم، ہاں جی کتاب پڑھیں گے، ہم درس پڑھیں گے، لیسن پڑھیں گے۔ فاطمہ فردا لباس هایش را میشوید، اپنے لباس کو وہ دھوئے گی۔ مادرم فردا در آشپزخانه آشپزی میکند، ہاں جی وہ کھانا بنائے گی۔ برادرم فردا از مغازه میوه میخرد، پھل فروٹ لے آئے گا خرید کر۔ آنها فردا در مسجد قرآن میخوانند، اللہ کی پاک کتاب پڑھیں گے، قرآن مجید۔ خواندن پڑھنا ہے آپ نے، اسم او فاطمه است، ایشان اهل ایران است و در شهر تهران زندگی میکند۔ فاطمه یک پسر و یک دختر دارد، او فردا ساعت 8 صبح به بازار میرود و میوه و سبزی میخرد، سپس به خانه میآید، سپس یعنی پھر وہ گھر آئے گی، وہ آشپزی میکند، ظرف ها را میشوید، برتنوں کو دھوئے گی، وہ خانه را تمیز میکند، اپنے گھروں کی صاف ستھرائی کرے گی۔ فاطمه ساعت 11 لباس بچه ها را اتو میکند، بچوں کے لباس کو استری کرے گی، و پس از آن به خانوادش نهار میخورد، وہ اس کے بعد اپنے فیملی کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھائے گی۔ آنها بعد از ظهر به پارک میروند، فاطمه شبها برای بچه هایش کتاب میخواند، اپنے بچے کے لیے وہ کتاب پڑھے گی، و تلویزیون میبیند، او ہر شب یک صفحه قرآن میخواند، روزانہ ایک جو پیج ہے وہ قرآن کی پڑھتی ہے، و ساعت 11 شب مسواک میزند و میخوابد۔ خوب، تمرین اول دیکھیں، ضمیرها و جمله های مناسب را به هم متصل کنید، ضمیریں اور ان کے ساتھ جو جملے دیے گئے ہیں جو مناسب آپ کو لگے وہاں پہ ایڈ کر دینا جملے میں، جیسا کہ من کا ہے فردا کتاب، من فردا کتاب میخوانم، تو پہ کیا ہے ضمیریں اور ان کے نشانے یاد ہے نا آپ کو، ہم نے آپ کو بتایا تھا، جیسا کہ من ضمیر کی نشانی میم ہے، تو ضمیر کی نشانی یا ہے، او ضمیر کی خاص طور پر ماضی میں کوئی نشان نہیں ہے اور حال میں دال ہے، ما ضمیر کی نشانی یا میم ہے، شما ضمیر کی نشانی یا دال، اسی طرح آخر میں آنہا ضمیر کی نشانی نون دال ہے۔ تو ان ضمیروں کو اور ان کی نشانیوں کو لاسٹ میں جو لگائی جاتی ہیں ان کی آپ پہچان اگر ہوتی تو آپ آرام سے جملوں کو جو ہے نا سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر جملے آپ کو یاد ہیں ضمیر ان کی نشانی تو آرام سے ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ تو ہے تو آخر ضمیر کی نشانی کیا ہے، تو ضمیر کی نشانی آفرین چھوٹی یا ہے، تو یہ تو ضمیر کی نشانی یا آئے گا تو یہاں پہ کون سا جملہ آئے گا، تو فردا لباس هایت را اتو میکنی، آخر میں دیکھیں یا ہے۔ خوب، اسی طرح باقی بھی کام انجام دینا ہے۔ تمرین 2 دیکھیں، تصویر کو دیکھ کر آپ نے جملہ بنانا ہے، من فردا لباس هایم را اتو میکنم، شمار 1 دیکھیں، قرآن در مسجد، علی
قرآن علی فردا در مسجد قرآن میخواند. آشپزی میکند، میوه میخورد و مسافرت میروند. تو اس پہ اپنا جملہ بنانا ہے. آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب. واژه ها. شما ہر روز چه کار میکنید؟ آج کا بتا دیا، کل کا بھی بتا دیا. اب ہمیں یہ بتائیں کہ روزانہ کیا کام کرتے ہیں آپ. ہاں جی، کہتے ہیں کہ ہر روز میں جملے دیکھیں. سعید ہر روز 10 صفحه قرآن میخواند. آفرین. بچے ها ہر روز در پارک بازی میکنند. بازی میکنند یعنی کھیلتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں. آنها هر روز در مسجد نماز میخوانند. خواهر بزرگم هر روز خانه را تمیز میکند. کریم هر روز خیابان را جارو میکند. مادرم هر روز ظهر و شب غذا میپزد. یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. آتے ہیں خاندان پہ. اسم آنها محمد و حامد است. آنها دوستان قدیمی هستند، بہت پرانے دوست ہیں. محمد در مدرسه درس میخواند. حامد تاجر است. آنها هر روز صبح در پارک ورزش میکنند. محمد ساعت 8 صبح به مدرسه میرود و ساعت 12 به خانه میآید. همسر محمد هر روز غذا میپزد و با هم غذا میخورند. حامد هر روز ساعت 9 صبح به مغازه میرود و ساعت 7 شب به خانه میآید. او ظهر در مسجد نماز میخواند و در مغازه نهار میخورد. حامد و خانواده‌اش جمعه ها به پارک میروند و در رستوران غذا میخورند. خوب، تمرین. گزینه درست را انتخاب کنید. جو آپ کو لگے کہ یہ گزینہ، یہ جو آپشن یہ درست ہے تو اس کو اپنے انتخاب کر دینا. جیسا کہ مثال دی گئی ہے کہ ڈیش بازی میکند. کون؟ برادر کوچکم یا برادر کوچک بازی میکند. تو یہاں پہ برادر کوچکم میرا چھوٹا بھائی بازی میکند کھیلتا ہے. شمار 1 میں دیکھیں. ڈیش ٹیلیویژن میں بیند. پدر بزرگم پیر یا پدر بزرگ پیرم. تو یہاں پر کون سا؟ پدر بزرگ پیرم. اسی طرح باقی بھی آپ نے خود ہی ایڈ کرنا ہے چیزیں. تمرین 2 میں دیکھیں. برای ہر یہ کی تصویر ہے زیر مانند مثال ایک جملہ سیدھے ایک جملہ آپ نے بنانا تھا. جس طرح مثال میں یہ ہے کہ ما ہر روز در پارک ورزش میکنیم. آشپزی میکند. مثلا علی ہر روز در مدرسه آشپزی میکند. تیسرے باقی بھی آپ نے خود انجام دینا ہے، جملہ بنانا ہے. آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب. بیاموزیم. آج جو ہم قواعد میں سے جو پڑھنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ کاربرد ضمیر در جملے میں ضمیر جو پرونون ہے وہ کیسے ہم استعمال کر سکیں گے. جیسا کہ اسم ضمیر جدا ضمیر پیوسته ہے. جیسا کہ یہاں پہ جدا گسستے کے معنی میں اور پیوسته یعنی جڑی ہوئی. جیسے کہ پدر من ہر روز کتاب میخواند. اب پدر اور من یہ کیا ہے؟ الگ الگ ہے، جدا ہے. اب اس کو اگر ہم پیوستے میں لے کر آئیں تو جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کتاب من کو کتابم ہم نے بتا دیا، پدر من کو پدرم. تو یہاں پہ بھی اسی طرح ہم انجام دیں گے. پدر من یعنی پدرم. مادر تو مادرت. برادر او برادرش. خواہر ما خواہرمان. مادر آنها کی بجائے مادرشان. اور اسی طرح دوست شما کی جگہ دوستان. خوب. من تان شان یہ آپ نے استعمال کرنا جو آپ کو بتایا تھا. ضمیر گسستے و پیوستے آپ کے سامنے ہیں. بے کاربرد ضمیر بجائے اسم. اب اسم کی جگہ ہم ضمیر جب استعمال کرتے ہیں جیسا کہ سکینے یا سکینے اہل عراق است تو ہم کیا کہیں گے؟ او اہل عراق است. کون؟ یعنی سکینے. علی و حسن استاد ہستند تو ہم کیا کہیں گے؟ آنہا استاد ہستند. تو جب پوچھا جائے گا آنہا کون ہے بھائی، ہم بولیں گے بھائی علی اور حسن ہے آنہا. کیونکہ بات ہو رہی تھی مثال کے طور پر کوئی ٹاپک چل رہا ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر مائی بیسٹ فرینڈ پہ ہم ٹاپک لینا ہے، موضوع ہمارا مائی بیسٹ فرینڈ ہے، بہت اچھا دوست. ہم کہتے ہیں کہ علی ہمارا اچھا دوست ہے. علی صبح سویرے اٹھتا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ہم علی کا نام نہیں لیتے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ پھر نماز پڑھتا ہے، وہ پھر ورزش کے لیے جاتا ہے، پھر وہ صبح سویرے آ کر جو ہے نا ناشتہ کرتا ہے، پھر وہ
اچھی طرح کپڑے وغیرہ پہن کے سارا پیک ہو کے پھر وہ مدرسے چلا جاتا ہے، یعنی اسکول چلا جاتا ہے. پھر اب یہ وہ استعمال ہے، تو وہ کون ہے بابا؟ وہ وہی ہے جن کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں، مائی بیسٹ فرینڈ علی. تو یہ آپ نے کیا کیا ہے، نام کی جگہ وہ ہو یعنی ضمیر لگا دے. تو یہ بھی اسی طرح آپ نام کسی کا لینا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ان کو ضمیر میں بھی چینج کر سکتے ہیں، جیسے کہ من و ابراہیم بیران می رویم ما بیران می رویم، تو و سعید کتاب می خوانید شما کتاب می خوانید. آگے دیکھیں حرف پہ ساخت جملے با صفت و ضمیر پیوست ہے. جملے میں آپ صفت بھی لے ہیں اور ضمیر پیوست سے بھی ساتھ ساتھ، جیسے کہ برادر بزرگم مسجد می رواد ہے. جو میرے بڑے بھائی ہیں، برادر بھائی، بزرگم بڑے بھائی، تو یہ بڑا یہ صفت ہے اور بھائی یہ کیا کہتے ہیں نام ہے. تو اس کو ہم کیا کریں گے، ضمیر میں چینج کر سکتے ہیں ہم ضمیر پیوست میں. جیسا کہ ہم برادر بزرگم مسجد می رواد یہ درست ہے، برادرم بزرگ مسجد می رواد یہ غلط ہے. بزرگم صفت کے ساتھ ہم نے ضمیر کو فٹ کرنا ہے. خواہر کوچکت نکاشمی کشد لباس سفیدم در اتاق است کیف سبزت زیر میز است و پسر بزرگش لباس می پوشد. ٹھیک ہو گیا. آپ نے ضمیر کو بھی صفت کو بھی اکٹھے کر لینا ہے. نیچے دیکھیں در حالت اضافے اسم می تواند بے جائے ضمیر جدا ضمیر پیوست استفادہ کرد. کہتے ہیں اضافے کی صورت میں آپ ان کو الگ کر سکتے ہیں. در زبان فارسی برای جلوگیری از تکرار اسم ضمیر جدا استفادہ میں کنید. مثال احمد یعنی او. جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کو یہ تکرار نہ ہو، بار بار نہ کہنا پڑے علی یہ کام کرتے ہیں، علی وہ کام کرتے ہیں، علی فلاں کام کرتے ہیں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں او یعنی وہ فلاں کام کرتا ہے، پھر وہ جاتا ہے یہاں پر، پھر وہ. تو اس چیز سے تکرار سے بچنے کے لیے بھی یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. آتے ہیں کارگاہ انشاء کی جانب نیکسٹ پیج میں. بات ہو جو تصویر ہے زیر متن زیرا کامل کنید. ان تصویروں کو دیکھ کر یہ جو متن ہے اس میں جو خارجی گاہ ہے اس کو آپ نے فل کرنا ہے یہ چیزیں لگا کر. اس میں من ڈیش، اب اس میں من کیا کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی کہہ سکتے ہیں، علی ہے، محمد ہے، حسن، کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر. مثلا ایسے من الیاس، من اہل، آپ کوئی بھی کہہ سکتے ہیں. آپ جس ملک سے ہیں، ایران سے ہیں، پاکستان سے ہیں، ہندوستان سے ہیں، بنگلہ دیش، کسی بھی جگہ سے ہیں تو آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. من در ڈیش زندگی میں کنم، من اہل مثال کے طور پر پاکستان ہستم، من در مثلا کراچی زندگی میں کنم، من دانشجو جامعۃ المصطفیٰ ہستم، کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں. تو باقی کے جو چیزیں ہیں، کب میں اٹھتا ہوں، کب کھانا کھاتا ہوں، کب ناشتہ کرتا ہوں، کتنے بجے کیا کرتا ہوں، یہ جو تصویر میں دکھائی دے رہا ہے یہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے انشاء کمپلیٹ کرنی ہے. آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب. الگوی انشاء میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کارهای ہفتگی، پور ہفتے کے جو ہمارا ٹائم ٹیبل ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، بات کریں گے. ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ اسم من محمود است، من اہل ایران ہستم، بابا خان وادی امدر شہر تہران زندگی می کنم، من دانشجوی قرآن و حدیث ہستم. ٹھیک ہو گیا. میں قرآن اور حدیث کا کیا طالب علم ہوں. یہ مقدمہ. نیکسٹ دیکھیں متن. روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 تا 12 در دانشگاه درس میخوانم. کہ بھائی سیٹرڈے سے لے کر تھرسڈے تک 9 بجے سے 12 بجے تک میں کیا ہوتا ہوں، یونیورسٹی ہوتا ہوں. و شب ها ساعت 8 تا 10 درس میخوانم و تلویزیون میبینم. روزهای شنبه تا سه شنبه ساعت 3 تا 5 با دوستم در کتابخانه مطالعه میکنم و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 3 تا 5 با خواهرم زهرا به کلاس نقاشی و خطاط میروم. میں اپنی پانچ شنبے جمعرات کو 3 سے 5 بجے اپنی بہن زہرا کے پاس یا ان کے ساتھ جو نقاشی پینٹنگ کی اور خط و خطابت کی خطاطی کی جو کلاس ہوتی ہے اس میں شرکت کرتا ہوں ان کے ساتھ.
من صبحهای جمعه با دوستانم فوتبال بازی میکنم و ظهر جمعه با آنها به نماز جمعه میروم. ساعت 2 بعد از ظهر من و خانواده‌ام به باغ پدر بزرگ میرویم و آنجا نهار میخوریم. پدر بزرگم باغبان و مادر بزرگم خانه‌دار است. آنها خیلی مهربان هستند. پاکش پایانی. اب اینڈ میں نے کیا کرنا ہے؟ کہنا ہے کہ من یک برنامه هفتگی دارم. میرا پورے هفته کا ایک ٹائم ٹیبل ہے. روزهای شنبه تا پنجشنبه 20 تا درس میخوانم و روزهای جمعه 20 تا استراحت و تفریح میکنم و به خانه بزرگترها میروم. خوب، در کا مطلب جو ابھی تک آپ سمجھے ہیں کہ محمود چه کاری است و روزهای جمعه چه کار میکند. بھئی محمود کا کیا کام کاج ہے، شغل کیا ہے اور وہ جمعے کے دن کیا کرتا ہے. شما روز ہے تعطیل چه کار میکنید. آپ کو جب چھٹی ہوتی ہے جمعے کے دن یا سیٹرڈے یا سنڈے کو جب چھٹی ہوتی ہے تو آپ اس دن کیا کرتے ہیں، آپ نے اپنی طرف سے بتانا ہے. اور لاسٹ پیج میں دیکھیں واژگان کاربردی، جو آپ نے ان الفاظ کو دیکھ کر، ان الفاظ کو استعمال کر کے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا کارهای روزانه من یعنی میرا روزانہ کا کام کیا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. وہی ہفتے کے دنوں میں جو آپ کام کاج کرتے ہیں، جو روزانہ کا معمول ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. جیسے کہ اوپر مثال دی گئی ہے پچھلے متن میں، تو یہاں پر بھی اسی طرح آپ نے بتانا ہے. بخش میانی میں آغاز کیا ہے، بند وغیرہ، ایک دو بند اپنے پیراگراف بنانے ہیں بخش پیانی. اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاں کتنے حد تک آپ کا یہ بخش پیانی یا یہ جو متن انشاء ہے آپ کا درست کتنے نمبر آپ لے سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا